نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پر پس وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے ان کے عذاب میں سے کچھ، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کفر کرنے والے کو، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ چلائیں گے اس میں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال ہمیں، نعمل صالحا، تاکہ ہم عمل کریں اچھے، غیر الذی کننا نعمل، ان کے علاوہ جو ہم عمل کرتے تھے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو نصیحت حاصل کر سکتا تھا اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے، فذوقوا، پس چکھو، فما للظالمین من نصیر، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ فاطر آیت نمبر 36 اور 37 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن مجید کی عظمت اور صداقت کا تذکرہ پڑھا، پھر ان لوگوں کی عظمت کا ذکر ہوا جن کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اور ان کی 3 طبقات کا بیان ہوا۔ نمبر 1 ظالم لنفسی، جو گناہگار ہیں۔ نمبر 2 مقتصد، جو درمیانے ہیں۔ نمبر 3 سابقم بالخیرات باذن اللہ، نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔
پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کے لباس اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا، اور اس کے بعد ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنت میں جا کر بھی اللہ کی حمد اور تعریف کریں گے۔ آج کے سبق میں اس کے برعکس دوسرے طبقے کا ذکر ہے جو کافر، فاسق، ناشکر اور اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اور ان کے ہولناک انجام کا بیان ہے اور ان کی ذلت والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار و جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں کفار کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، اور اس وقت جب اعمال نامے ان کو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور محشر کے میدان میں وہ چیخیں گے، تو قرآن سورہ زمر میں بیان کرتا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، پھر ان کو ہانک کر فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور حتیٰ اذا جاؤوہا، جو ہی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا تمہارے پاس اللہ کی آیات اور پیغام سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے بلا، آیا تو تھا، لیکن بدبختی ہمارے اوپر غالب آئی کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی آیات کے سننے سمجھنے کے لیے وقت ہی نہ نکالا، اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں غرق اور مست رہے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے اچھا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کے دروازے ہیں تمہارے لیے ہیں، ان میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جو ہی قریب ہوں گے تو جہنم کی آگ کا شعلہ اٹھے گا، سب سے پہلے ان کے چہروں کو جلائے گا، اور بد شکل اور جھلسے ہوئے چہرے کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر جہنم میں کیا ہے؟ وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے، آگ ہی آگ ہے۔ اور والذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، سب سے پہلے جو ان کو جوڑا پہنایا جائے گا وہ آگ کا ہوگا، آگ کا لباس، آگ کی قمیص، آگ کی بنیان، آگ کی شلوار، آگ کی دستار، آگ کے دستانے، آگ کی جرابیں، آگ کے جوتے، آگ کا سارا لباس پہنایا جائے گا۔ قطعت لہم ثیاب من النار۔ پھر اس کے بعد یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کھولتا ہوا پانی اوپر سے پلٹا جائے گا، اوپر ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور وہ پانی کیسا ہوگا؟ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ایک گھونٹ سے سب کچھ جل کر پگھل جائے گا، چمڑے تک جل جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ان کی پٹائی کی جائے گی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، اور اگر وہ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے تو اوپر فرشتے سنتری کھڑے ہیں، اعیدوا فیہا، جو ان کو دوبارہ اسی گڑھے میں پھینک دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام کو جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، تو جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اس کو تو اب بچا ہی لے مجھ سے، اس کا اہتمام کرے۔ اور ہر وقت اللہ کے عذاب سے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ کے عذاب سے سخت اور کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جہنم کا منظر بہت ہولناک قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا جہنم کا عذاب بہت ہولناک ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اس وقت جب فرشتے ماریں گے اور آگ کے عذاب دیا جائے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا تو بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی راستہ دکھائی نہ دے گا، پھر کبھی داروغہ جہنم کو بلائے گا
قرآن کہتا ہے ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک، داروغہ جہنم کا نام ہوگا مالک، اس کو کہیں گے تو اللہ سے درخواست کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں نکالے، چلو یخفف عنا یوما من العذاب، نہ نکالے عذاب، تھوڑا ایک آدھ دن ہلکا کرے، تھوڑا ریسٹ تو ملے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا چپ کر کے پڑے رہو، تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، پھر جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کوئی پانی کا گھونٹ ہمیں بھی پلاؤ، کوئی رزق جو اللہ نے کھانے کا تمہیں دیا لقمہ ہمیں بھی کھلاؤ۔ حالت یہ ہے کہ پیاس کی شدت ہے اور پانی کھولتا ہوا، بھوک کی شدت ہے اور کھانا زقوم کا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز مل نہیں رہی، تو کوئی لقمہ ہمیں بھی کھلا دو، پانی کا ایک قطرہ گھونٹ ہمیں بھی پلا دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے یہ جنت کے پانی اور کھانے تو اللہ نے کافروں پر حرام کیے ہیں، ہم تمہیں کیسے کھلائیں؟ پھر رب کو پکاریں گے، سورۃ المؤمنون میں ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آئی اور ہم گمراہ ہو گئے، پھٹک گئے۔ ربنا اخرجنا منہا، ایک دفعہ ہمیں یا اللہ نکالنا یہاں سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر یہ جرم کیا تو بڑے ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو، میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو، لا تکلمون، مت کلام کرو میرے ساتھ، اخسؤوا فیہا اسی میں پڑے رہو دفع ہو کر، میرے ساتھ تم بات نہ کرو، تو میرا پیغام تمہارے پاس گیا تھا اور تم نے اس کو نہیں سنا، اب میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ پھر کہیں گے کاش ہم مر جائیں، موت کدھر گئی، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت آئے، موت کیا لذیذ تھی، مر جائیں تو جان چھوٹے، لیکن وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، موت کا فیصلہ نہ کیا جائے گا، وہ تو ترس جائیں گے موت کو، وہ تو پکاریں گے موت کو، وہ تو چاہیں گے کہ ہم مر جائیں، لیکن لا یقضی علیہم فیموتوا، موت کا فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، ختم کرنا تو دور کی بات ہے نا، تخفیف نہیں ہوگی۔ سورۃ النبا میں فرمایا فذوقوا، چکھو عذاب کو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم عذاب بڑھاتے ہی جائیں گے، بڑھاتے ہی جائیں گے، ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے ہولناک ہوگا، ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے خوفناک ہوگا۔ تو فرمایا چکھو عذاب کو، لا یخفف عنہم من عذابها، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا عذاب، کم نہ کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کافر کو، ہر ناشکرے کو، جس نے کفر کیا، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، اس کو یہی سزا ہوگی، ایسے ہی عذاب میں پڑا رہے گا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ چلاتے ہوں گے، اس میں چلاتے ہوں گے۔ سورہ ہود میں فرمایا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، کبھی تھوڑی آواز کے ساتھ اور کبھی لمبی لمبی چیخیں ماریں گے، لمبی لمبی چیخیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور چیخ اور چلا کر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، ہمیں نکال، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان کے علاوہ کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے، غلطی کرتے رہے، پہلے بغاوت کرتے رہے، اے اللہ اب ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے، اب تیرا ہر حکم مانیں گے، تیرے احکامات پر عمل کریں گے۔ رب کی طرف سے جواب آئے گا اچھا
اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ 50 سال گزر گئے، 60-70 سال دی تھی، 80 سال کی عمر نہیں دی تھی تمہیں؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جو اس میں دھیان کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا، جو اس میں توبہ کرنا چاہتا تھا توبہ کر سکتا تھا، جو اس میں سیدھے راہ پر چلنا چاہتا وہ جنت حاصل کر سکتا تھا، جنت کا سودا ہو سکتا تھا۔ کیا اتنی عمر نہیں تھی تمہارے پاس کہ تم توبہ کر لیتے؟ کیا اتنی عمر نہیں تھی تمہارے پاس کہ تم کوئی سیدھا کام کر کے مجھے راضی کر لیتے؟ کیا اتنی عمر نہیں تھی تمہارے پاس کہ تم میری آیات کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کر لیتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو بھی دھیان کرنا چاہتا دھیان کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، ہم نے پیغام پہنچانے والے بھیجے، انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا۔ فذوقوا، پس چکھو، یعنی اب تمہاری فریاد نہیں سنی جائے گی۔ وہ دن چلے گئے جب تو گناہ کرتا تھا اور رب تجھے کہتا تھا واپس پلٹ آ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو 80 سال سے گناہ کر رہا ہے اور رب تجھے کہہ رہا ہے آ جا، اب بھی آ جا، ایک بار مجھے کہہ دے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ وہ وقت اب چلا گیا، وہ وقت اب نہیں ملے گا تجھے، وہ اب وقت کیا چلا گیا کہ جب تیری ساری زندگی کے گناہوں کو میں صرف ایک آنسو پر معاف کر دیتا، لیکن تو نہیں آیا نا۔ فذوقوا، اب چکھو، فما للظالمین من نصیر، سو ظالموں کے لیے وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی وہاں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ مثلا ایک آدمی دنیا میں پکڑا گیا نا، پولیس والوں نے پکڑ لیا، پتہ چلا جناب یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، اس کا رشتہ دار ہے، تو پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ بڑے افسر کا قریبی رشتہ دار ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی پوچھ کچھ ہو جائے۔ تو اس وزیر اعلیٰ صاحب کی ذات اس مجرم کے کام آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی ذات کسی کے کام، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ذرا بھر بھی کام نہیں آئے گی، کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں کا رشتہ دار ہے جی چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ چلو رشتہ دار نہ ہو تو بڑا فون کر دینا، یار جو تھانے میں بندہ آیا نا اس کو چھوڑ دو، تو اس کے فون پر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ایسی کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی کہ رب نہ چھوڑنا چاہے، سزا دینا چاہے اور کوئی فون آ جائے اور کہے کہ یا اللہ اس کو چھوڑ دے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تیسرا طریقہ دنیا میں یہ ہے رشوت، فرمایا لا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں دینے کے لیے، اگر ہو بھی صحیح تو پھر بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جناب غنڈہ گردی، احتجاج کرنا، جلوس نکالنا، روڈ بلاک کر دینا، توڑ پھوڑ کرنا، اگلے مجبور ہو جاتے ہیں مجرم کو چھوڑنے پر۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں کوئی کسی کی مدد ہی نہیں، پوچھے گا ہی نہیں کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، کسی کے لیے احتجاج کرنا اور روڈ بلاک کرنا، اور یہ دور کی بات ہے۔ تو یہ 4 راستے ہیں چھٹکارے کے۔ نمبر 1 کسی کا بڑے کا رشتہ دار ہونا، نمبر 2 کسی کی سفارش سے چھوٹ جانا، نمبر 3 رشوت سے چھوٹ جانا، نمبر 4 طاقت سے چھوٹ جانا۔ رب فرماتا ہے ان 4 باتوں میں سے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس دن سے ڈرو۔ اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔